کتنے دو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یونس بھائی کیا حال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یونس بھائی رمضان مبارک. اور کیسے حالات ہیں آپ کی؟ کیا طبیعت ہے بتائیں ذرا بھائی. کیسے آپ کی طبیعت؟ آج رمضان شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ، تو رمضان کے بارے میں ہی تلاوت کی جائے گی، رمضان کے بارے میں ہی بتایا جائے گا. آج رمضان کے فضائل شروع ہوں گے. شکریہ. جی بھائی بولے. شروع کے 5-4 منٹ میں آپ کے لیے دینا چاہوں گا. جب ابھی 5-4 منٹ جو جڑیں گے 5-4 منٹ ان کے لیے سب کے لیے میں دینا چاہوں گا. اس کے بعد میں رمضان کے فضائل شروع کروں گا. لائیو کو لائک کر دیجیے پلیز. جنہوں نے لائیو کو لائک نہیں کیا وہ لائیو کو لائک کر دیں. اس کے بعد میں فضائل رمضان کے فضائل شروع کروں گا. چلیے میں شروع کرتا ہوں. آپ کمنٹ کرتے رہیں، میں بیچ بیچ میں آپ کو کمنٹ پڑھتا رہوں گا اور کتابیں مکمل کرتا رہوں گا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر. رمضان المبارک کے فضائل میں سب سے پہلی حدیث آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائبہ خیریت ہے؟ سب سنائیں. رمضان مبارک کو. حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا تاکہ ہمارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے. حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو یعنی آج کے دن فرمایا. آج کا جو دن تھا ببلی جیوس اسریل تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ ہمارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے. آپ کا سواگت ہے جی، آپ کا موسٹ ویلکم ہے. آپ کا نام کیا بتائیں گے ایک بار؟ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں رات، ہزاروں مہینے، ہزاروں دن، ہزاروں سال سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے. جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ
اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض یعنی 70 نمازیں ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ بھیا آپ ہندی لکھو، آپ ہندی لکھو۔ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ اختیار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کا ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ غم اس روزہ دار کا ثواب کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھانے پر موقف نہیں، یعنی پیٹ بھر کھانا دینا یہی واضح نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کو پیٹ بھر کھانا کھلا رہے ہیں وہ بھی اس کے اندر وہ نہیں ہے، آگے آ رہا ہے جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ مگر اس روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھانے پر موقف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے، اپنے غلام کو، خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرما دیتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلے 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری چیز 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ سوچئے، روزے دار کی اگر ہم روزہ اختیار کرا دیں، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ لسی، تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے انعامات اس کے اوپر رکھے ہیں۔ میں اس حدیث کو دوبارہ پھر دہرانے کی کوشش کروں گا، شاید آپ کی دوبارہ میں سمجھ میں آ جائے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں، یعنی
آج چاند نظر آیا ہے، آج دن کا، رمضان کی شام کا، یہ اللہ کی تقریر ہے۔ اللہ نے وعظ فرمایا تھا، اللہ نے بیان فرمایا تھا، تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک ہے، اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کی قیامت یعنی قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یا یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا ہے، یعنی جو غریب ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہیں، معذور ہیں، محتاج ہیں، یہ ان کے ساتھ غم خواری بانٹنے کا ہے، ان کے ساتھ اپنی چیزوں کو بانٹنے کا ہے۔ ہم سال ہر سال 11 کے 11 مہینے ان لوگوں کی طرف، غریبوں کی طرف، مسکینوں کی طرف، محتاجوں کی طرف، جو بیوہ ہیں، یتیم ہیں، اناتھ ہیں، ہم ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ان کے بارے میں ہے یہ، ان کی غم خواری کا کرنے کا ہے۔ یہ مہینے میں، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، یعنی اس کو جہنم سے بری کر دیا جائے گا اور جنت اس کے اوپر واجب کر دی جائے گی، اور روزہ دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ یعنی ہم نے جس کا روزہ کھلوایا ہے، ہم نے جس کو 2 گھونٹ پانی پلایا ہے یا ایک کھجور دی ہے، اس کا ثواب برابر رہے گا، لیکن جس نے آپ کا روزہ کھلوایا ہے اس کو یہ روزہ کا ثواب، آپ کو اس روزے کا ثواب مکمل ملے گا، لیکن جو روزہ دار ہوگا اس کے روزے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی، ایک تنکے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھانے پر موقف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 10 10 10 10 + 10 + 10، یعنی پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے۔ رحمت کا مطلب آپ دیکھیں گے، جو چیزیں ہمیں سالہ سال نہیں ملتی، 11 مہینے نہیں ملتی، وہ چیزیں ہمیں رمضان میں مل جاتی ہے، بآسانی مل جاتی ہے۔ کتنا ہی غریب گھر ہو، کتنا ہی مسکین گھرانہ ہو، کتنا ہی غریب انسان ہو، اس کو بھی رمضان کے مہینے میں وہ چیز نصیب اللہ دے دیتا ہے، وہ چیز اللہ اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے جو اس کو 11 مہینے دیکھنے کو بھی نہیں ملتی، اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ سب چیزیں اللہ جل شانہ اس مہینے میں اس انسان کو مرحمت فرما دیتا ہے، اس انسان کو دے دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے طرح طرح کے پھل،
तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के लजीज चीज़ें, तरह तरह के पकवान जो हम साल के साल नहीं खाते, हमें मुयस्सर नहीं होते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में आप देखेंगे कि जिस चीज़ का हमने पूरे साल इंतज़ाम नहीं किया, पूरे के पूरे साल, पूरा साल गुजर चुका है, हमने उन चीज़ों का आज तक इंतज़ाम नहीं किया था, लेकिन आज पहली सहरी है, आज पहली तरावी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब ने मिलकर तरावीह की तैयारी की है। आज हम सब ने अपने घर के लिए सहरी की भी तैयारी की है। हमने इस तरीके से तैयारी पूरे साल की आज तक नहीं की होगी। हमने रमज़ान की इस तरह तैयारी की है जैसे हम एक शादी की तैयारी करते हैं, हम एक ब्याह की तैयारी करते हैं। हम सब ने इस तरीके से रमज़ान की तैयारी की है। आज रमज़ान, आज सुबह से रमज़ान तैयार है, ईशा से तरावी शुरू होने वाली है, लेकिन हमने तरावी की तैयारी, हमने रमज़ान की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने 15 रोज पहले शुरू कर दी थी। जिस तरीके से हम एक बेटी की शादी करते हैं, उस बेटी की शादी की तैयारियां हम महीनों पहले करना शुरू कर देते हैं, इसी तरीके से हमने इस महीने की महीनों पहले, दिनों पहले हमने इस महीने की तैयारी शुरू कर दी। और कुछ मेरे भाई बहनों के घर, कुछ परिवार ऐसे थे जिनके घरों के अंदर इंतजाम नहीं था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन घरों के अंदर आज मुकम्मल इंतजामात पैदा कर दिए। सोचिए, अल्लाह ने इस रमजान की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरा इंतजाम हमारे घरों के अंदर कर दिया। एमडी इरफान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इरफान क्या हाल है? अर्पणा जी क्या हाल है? अर्पणा, मेरी मेन आईडी में आपका कमेंट शो नहीं हो रहा है। अर्पणा मेरी मेन आईडी में आपका कमेंट शो नहीं हो रहा है बाबा। रमजान मुबारक सभी को। आपको भी इरफान भाई, आपको भी रमजान मुबारक। तो सोचिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमजान के आने से पहले हमारे घरों के अंदर बरकतें डाल दी। इसको कहा जाता है रमजान की बरकत। अल्लाह ने रमजान को आने से पहले रमजान की बरकत को हमारे झोली में डाल दिया, हमारे घरों के अंदर डाल दिया, हमारे चूल्हों के ऊपर डाल दिया। आज हमारे घरों के अंदर हर चीज वो मौजूद है जो साल हर साल हमारे घरों के अंदर चीजें मौजूद नहीं थी। जी इरफान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी में पहला रोजा है और इंशाअल्लाह आज सुबह से हमारे यहाँ भी रोजा है। हिंदुस्तान के अंदर भी पहला रोजा इंशाअल्लाह कल से मनाया जाएगा, कल से रखा जाएगा। तो अल्लाह ने इस रमजान की बरकत से हमारे घरों के अंदर हर वो चीज दे दी है, हर वो चीज मुसल्लत कर दी, हर उस चीज की बरकत दे दी जो पूरे के पूरे साल हमारे घर के अंदर बरकत नहीं थी। अर्पणा मेन आईडी में शो नहीं हो रहा है, मैंने अलग आईडी खोल कर रखी है, इसीलिए कि जिनका मेरी मेन आईडी में कमेंट शो नहीं होता है, मैं उनका कमेंट दूसरी आईडी में देख के पढ़ रहा हूँ। तो ये रमजान इतना मुबारक महीना है, ये रमजान का महीना इतना पाकीज़ा महीना है, इसलिए कहा गया है शुरू के 10 दिन, शुरू का अरसा, शुरू का आशरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहमत का बनाया है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इन 10 दिनों के अंदर वो रहमतें रखी हैं, वो नामत रखी हैं, वो चीज़ें हमारे मुकद्दर में लिखी हैं जिनको हम साल के साल देखना भी नसीब नहीं होता भाई।
تو اللہ نے وہ چیزیں ہمارے گھر کے اندر آج موجود کر دی، آج موجود ہیں. اور جو چیزیں ابھی نہیں ہیں انشاءاللہ کل افطاری سے پہلے، کل مغرب کی نماز سے پہلے پہلے ہر وہ چیز اللہ ہمارے گھر کے اندر دے دے گا. ہر وہ چیز دے دے گا جس چیز کی ہمیں رمضان میں ضرورت ہے. دوسرا مہینہ، دوسرا عرصہ، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے. اور آپ سوچئے کہ جب اللہ نے مغفرت کر دی ہے تو آگ سے خلاصی آٹومیٹک ہو جانی ہے. اللہ نے اس مہینے کے 3 حصے کیے ہیں. اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ یعنی بیچ والے 10 دن، 10 سے 20 دن تک مغفرت ہے، اور آخری کے جو 10 دن ہیں ان میں اللہ نے آگ سے آزادی دے دی ہے. جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام کو، یعنی اس رمضان کے مہینے میں جو اپنے مزدوروں کو، جو اپنے نوکر ہوتے ہیں، چاکر ہوتے ہیں، جن کو سعودی کے اندر، دبئی کے اندر، ملک کے شام کے اندر اگر کوئی پاکستان سے یا انڈیا سے اگر کوئی بھی یہاں سے کمانے کے لیے جا رہا ہے، NTXFF جی TNX کیا حال ہے جی؟ آپ کا شبھ نام کیا ہے بھائی؟ NTX آپ میسج ڈیلیٹ مت کرے، آپ فکر نہ کرے کہ میں آپ کو کچھ بولنے والا ہوں. میں کچھ نہیں بول رہا ہوں میرا بھائی، آپ صرف میسج کرتے جائے. میں میسج پڑھ رہا ہوں. آپ کا شبھ نام کیا ہے بھائی؟ اس مہینے میں اگر کوئی مسلمان اپنے نوکر کو، اگر کوئی مسلمان اپنے غلام کو ہلکا کر دے، اس کے کام کو ہلکا کر دے، ویشنو ارے بھائی آپ نے میسج ڈیلیٹ کیوں کیا ویشنو بھائی؟ آپ کو میسج ڈیلیٹ نہیں کرنا تھا بھائی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مزدور کو ہلکا کر دیں. ہلکا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کے کام میں ہاتھ بٹائیں. اگر ہم اس کے کام میں ہاتھ نہیں بٹا سکتے تو اب اس کو بولے کہ بھائی اگر آپ پورا دن میں 10 کوئنٹل کا کام کر رہے ہو تو آپ 2 کوئنٹل کا کام کرو، جس سے کہ آپ کو تھکاوٹ نہ ہو، آپ کو بھوک نہ لگے، آپ کو پیاس نہ لگے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بعض اس کا الٹا کرتے ہیں، بالکل اس کا الٹا کرتے ہیں. ہم رمضان کے مہینے میں روزہ دار کے اوپر اور زیادہ پریشر ڈال دیتے ہیں بھائی، اور زیادہ اس کے اوپر ہم پریشر ڈال دیتے ہیں. اس کو اور بولتے ہیں کہ یہ پکڑ کام، یہ پکڑ کام، یہ پکڑ کام، یہ پکڑ کام، یہ کام 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 کام. اب وہ بیچارہ کیا کرتا ہے؟ اب اس کو اپنی نوکری بھی بچانی ہوتی ہے، اس کو اپنا کام بھی بچانا ہوتا ہے، اور اس بیچارے کو اپنا روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے. وہ مجبور ہے، وہ روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، آپ کی نوکری بھی نہیں چھوڑ سکتا. بھائی ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے رہیں. ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے بھائی. ویشنو بھائی میں آپ کو بلو دے رہا ہوں. ویشنو بھائی میں آپ کو بلو دے رہا ہوں، بلو دے کے میں آپ کو پن کر رہا ہوں. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو پن دے سکتا ہوں. ویشنو آپ کا چینل ہے اس کے اوپر.
تو ہمیں چاہیے میرے بھائی کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں اپنے مزدور کے اوپر جو پریشر ہوتا ہے اس کو کم کر دینا چاہیے. سنو بھائی، میں نے آپ کو بلو دے دیا، چیک کر لو. سنو بھائی، میں نے آپ کو بلو دے دیا، چیک کرو ایک بار. ہلکا کر دیں، اس کی مغفرت فرماتے ہیں. یعنی جو مالک اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو ہلکا کر دیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور آگ سے آزادی فرما دیتا ہے. اور 4 چیزوں کی اس میں ہم سب کو کثرت کر رکھنی چاہیے، کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں سے تمہیں چارہ کار نہیں. پہلی وہ 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے. اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو. جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس کے اندر کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے، اللہ اس کوتاہی کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اور ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہاں ارپنا، ابھی آپ کے سبھی میرے کو نظر آ رہے ہیں، سبھی آپ کے کمنٹ. اب مجھے آپ سبھی کمنٹ نظر آ رہے ہیں. ابھی آپ سبھی بات کر سکتے ہیں. میں ابھی کتاب پوری کر چکا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لائبہ کیسی ہو ذرا بتانا. لائبہ کیسی ہو؟ لائبہ کیسی ہو ذرا بتاؤ بھائی. لائبہ کیسی ہو ذرا بتانا. لائبہ کیسی ہو ذرا بتانا رے بابا. لائبہ کیسی ہو؟ میں آج لائیو زیادہ وقت تک نہیں رہوں گا، تھوڑا وقت رہوں گا. میں آج لائیو زیادہ دیر نہیں رہوں گا. ابھی میں نے اپنا حدیث کا سلسلہ بند کر دیا ہے. سے آپ کی لائف میں جوائننگ نہیں مل رہی ہے، میں سب کو جوائن کیے جا رہی ہوں، مجھے واپس کوئی نہیں کر رہا ہے.